مطالعہ پاکستان لازمی کوڈ نمبر 202 کلاس میٹرک یونٹ 1 تا 12۔ آج ہم اس میں بلند خوانی کریں گے امتحانی مشق نمبر 1 یونٹ 1 تا 3 سوال نمبر 4 اور اس کے جواب کی۔ سوال نمبر 4، تحریک خلافت اور تحریک ہجرت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب: تحریک خلافت پہلی جنگ عظیم۔ برصغیر پاک و ہند کے مسلمان ترکی کی عثمانی خلافت کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے انگریزوں کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا۔ مسلمانوں کے خدشات: ترکی کی جنگ میں شمولیت کے بعد مسلمانوں کو بہت پریشانی لاحق ہوئی کہ اگر انگریز فتح یاب ہو گئے تو ترکی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے انگریزوں کا ساتھ دینے کے لیے برطانوی وزیر اعظم سے یہ وعدہ لیا کہ جنگ کے دوران مسلمانوں کے مقامات مقدسہ کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی اور جنگ کے بعد مسلمانوں کی خلافت محفوظ رہے گی۔ جنگ میں انگریزوں کی فتح: جنگ میں جرمنی کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور برطانیہ کو فتح حاصل ہوئی۔ برطانیہ کی وعدہ خلافی: جنگ کے خاتمے کے بعد برطانیہ اور اس کے اتحادی فوجوں نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے اپنی فوجیں بصرہ اور جدہ میں داخل کر دیں۔ تحریک خلافت 1919: مسلمانوں نے انگریزوں کو ان کا وعدہ یاد دلانے کے لیے ایک تحریک شروع کی جسے تحریک خلافت کہتے ہیں۔ یہ تحریک 1919 میں شروع ہوئی۔ خلافت کمیٹی کا قیام: 5 جولائی 1919 کو خلافت کے مسئلے پر رائے عامہ کو ہموار کرنے، منظم کرنے اور متفقہ لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے بمبئی میں آل انڈیا خلافت کمیٹی قائم کر دی گئی۔ تحریک کی قیادت مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر نے کی۔ تحریک کے مقاصد: تحریک کی خلافت کے بڑے بڑے مقاصد یہ تھے: نمبر 1، ترک خلافت جسے خلافت عثمانیہ بھی کہا جاتا ہے برقرار رکھی جائے۔ نمبر 2، مسلمانوں کے مقدس مقامات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ خلافت عثمانیہ کی تحویل میں رہیں۔ نمبر 3، سلطنت عثمانیہ کی وہی حدود برقرار رکھی جائیں جو جنگ سے پہلے تھیں۔ خلافت کمیٹی کا پہلا اجلاس: خلافت کمیٹی کا پہلا اجلاس نومبر 1919 کو ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ مسلمان انگریزوں کی جشن فتح میں شریک نہیں ہوں گے اور اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو وہ تحریک عدم تعاون چلائیں گے۔ ہندوؤں سے تعاون کی اپیل: تحریک خلافت کے لیے قائم کی گئی کمیٹی کے پہلے اجلاس میں ہندوؤں سے بھی تعاون کی اپیل کی گئی۔ ہندو مسلم اتحاد: کانگریس نے پہلے ہی رول ایکٹ کے خلاف ملک گیر مہم شروع کر رکھی تھی۔ خلافت کمیٹی اجلاس منعقدہ امرتسر: دسمبر 1919 میں خلافت کمیٹی کا اجلاس امرتسر میں منعقد ہوا جس میں کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں گاندھی نے ہندو مسلم اتحاد پر زور دیا۔ مشترکہ عدم تعاون تحریک: مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر کی قیادت میں تحریک زور و شور سے جاری تھی کہ انگریز بھی اس میں شامل ہو گئے۔ کانگریس کی شمولیت کے بعد عدم تعاون کی مشترکہ تحریک کا آغاز ہوا۔ کانگریس بھی اس میں شامل ہو گئے۔ کانگریس کی شمولیت کے بعد عدم تعاون کی مشترکہ تحریک کا آغاز ہوا۔ خلافت وفد کی انگلستان روانگی: 1920 میں مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں ایک وفد انگلستان گیا تاکہ وہاں جا کر اتحادیوں کو ان کے وعدے یاد دلائے جائیں، مگر وہاں سے کوئی مثبت جواب نہ ملا بلکہ یہ کہا گیا کہ آسٹریلیا اور جرمنی کے ساتھ خوفناک انصاف ہو چکا ہے، لہٰذا ترکی اس انصاف سے کیسے بچ سکتا ہے۔ تحریک کی سرگرمیاں: نمبر 1، سرکاری ملازمتوں کو چھوڑنا: عوام کو سول اور فوجی نوکریاں ترک کرنے کو کہا گیا جس کے نتیجے میں سرکاری ملازموں نے انگریز حکومت کی ملازمتیں ترک کر دیں۔ انگریزی مصنوعات کا بائیکاٹ:
انگریزی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا گیا، جس سے صنعت کاروں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ اسکول کالج کی بندش، والدین نے بچوں کو اسکول اور کالجوں کو بھیجنا بند کر دیا۔ ملک گیر جلسے جلوس، بر صغیر کے چھوٹے بڑے شہروں میں بڑے بڑے جلوس نکالے گئے، جلسے منظم کیے گئے، تاکہ ہڑتالیں کی گئیں اور لوگوں نے بڑی تعداد میں گرفتاریاں پیش کیں۔ تحریک کے رہنماؤں کی گرفتاری، تحریک کے سرکردہ رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا، مگر تحریک پوری آب و تاب سے جاری رہی۔ تحریک عدم تعاون کا خاتمہ، مسلمان اور ہندوؤں کے حکومت مخالف اقدامات سے انگریز حکومت کافی پریشان تھی۔ قریب تھا کہ انگریز اس قوت کے سامنے جھک جاتے کہ ایک گاؤں میں مشتعل ہجوم نے ایک پولیس چوکی کو عملے سمیت آگ لگا دی۔ اس واقعے سے مشتعل ہو کر گاندھی نے تحریک عدم تعاون ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ تحریک خلافت کا خاتمہ، ہندوؤں کی دھوکہ دہی کے بعد تحریک خلافت بھی بے دم ہو گئی۔ آخر کار 1924 میں مصطفیٰ کمال پاشا نے ترکی میں خلافت کا خاتمہ کر دیا، اور اس طرح یہ تحریک اپنے انجام کو پہنچی۔ تحریک ہجرت 1920، تحریک خلافت جاری تھی کہ 1920 میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر، ابوالکلام آزاد، مولانا ظفر علی خان اور عطاء اللہ شاہ بخاری سمیت برصغیر کے دیگر علماء نے فتویٰ جاری کیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے، یعنی جنگی علاقہ ہے، لہٰذا مسلمانوں کو کسی ملک کی طرف ہجرت کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کی ہجرت، اس فتوے کے بعد مسلمانوں کی بڑی تعداد نے افغانستان کی طرف ہجرت کی۔ تقریباً 18,000 افراد ملازمتیں چھوڑ کر، جائیدادیں بیچ کر پڑوسی ملک افغانستان کی طرف چل پڑے۔ افغان حکومت کا طرز عمل، افغانستان کی حکومت میں شروع میں مہاجرین کی کچھ تعداد کا خیر مقدم کیا گیا، لیکن بعد میں اپنے ملک میں مہاجروں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ تحریک ہجرت کی ناکامی، افغانستان میں مہاجرین کے داخلے کی پابندی کی وجہ سے مجبوراً کئی لوگوں کو واپس آنا پڑا۔ راستے کی تکالیف، موسمی شدت اور روپے پیسے کی کمی کی وجہ سے لوگ راستے میں مختلف بیماریوں کا شکار ہو کر مر گئے۔ جو لوگ واپس پہنچے وہ ایک عرصے تک بے شمار مالی اور سماجی مسائل کا شکار رہے۔ یوں یہ تحریک، جو خلافت تحریک کا حصہ تھی، افغانستان کے رویے کی وجہ سے ناکامی کا شکار ہو گئی۔ حرف آخر، تحریک خلافت اور تحریک ہجرت بظاہر تو ناکام رہیں، لیکن اس کی وجہ سے نہ صرف مسلمانوں میں سیاسی بیداری پیدا ہوئی، بلکہ برطانوی حکومت کو مسلمانوں کی یکجہتی کا بھی احساس ہوا۔ اس تحریک سے مسلمانوں نے یہ سبق حاصل کیا کہ اب انہیں کبھی بھی انگریزوں اور ہندوؤں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ ہندوؤں نے محض اپنی سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے تحریک خلافت کا ساتھ دیا، لیکن 1922 میں جیسے ہی یہ تحریک اپنے انجام کو پہنچی تو ہندو مسلم اختلافات نے پھر شدت اختیار کر لی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو سوال نمبر 5 کا جواب بلند خوانی کر کے دیں گے۔ آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، شیئر کریں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دے کر ثواب میں ہمارے ساتھی بنیں گے انشاءاللہ۔